ہم شروع کرتے ہیں عالمی بھائی چارے پر تقریر ڈاکٹر ذاکر نائک کی. الحمدللہ والصلاة والسلام وعلی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ خلق منها زوجها، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جناب ایڈوکیٹ ہیگڑے صاحب، جناب ایڈوکیٹ ہنگورانی صاحب، قابل احترام بزرگوں اور میرے عزیز بھائی بہنوں، اسلامی طریقے سے میں آپ کا استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگوں پر اللہ سبحانہ و تعالی اپنا رحم فرمائے اور بے حساب کرم فرمائے. آج کی اس خوبصورت صبح کا موضوع ہے عالمی بھائی چارہ. یوں تو بھائی چارے کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، مثلا بھائی چارہ خونی رشتے کی بنیاد پر، بھائی چارہ علاقائی بنیاد پر، قوم، ذات اور یقین وغیرہ. لیکن بھائی چارے کی یہ تمام قسمیں بہت محدود ہیں. لیکن الحمدللہ اسلام عالمی بھائی چارے میں یقین رکھتا ہے، اور نہ کہ اس بات میں کہ انسانوں کو ذات برادری یا چھوٹے بڑے کے فرق کے ساتھ پیدا کیا. اور میں نے اپنی بات شروع کی تھی قرآن مجید کی سورہ حجرات کے سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 سے، جس میں عالمی بھائی چارے کا اسلامی نظریہ بہترین انداز میں سمجھایا ہے، جو یوں ہے: یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، جو کہتی ہے کہ اے لوگوں، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا ہے، اور اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو، جماعتیں اور قبیلے بنا دیے ہیں. اللہ کے نزدیک تم سب میں باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. یقین مانو کہ اللہ دانا اور باخبر ہے سب چیزوں سے. قرآن مجید کی یہ آیت بتاتی ہے کہ اے لوگوں، ہم نے تمہیں پیدا کیا مرد اور عورت کے ایک جوڑے سے. مطلب یہ ہوا کہ تمام انسانی نسل شروع ہوئی صرف ایک مرد اور عورت کے جوڑے سے. دنیا کے تمام انسانوں کا جد امجد صرف اور صرف ایک ہی ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ ہم نے تمام انسانی نسل کو بانٹ دیا ہے قوموں اور قبیلوں میں، تاکہ وہ ایک دوسرے کو پہچان سکے، نہ کہ وہ ایک دوسرے سے نفرت کرے یا فساد کرے آپس میں. کسی کو پرکھنے کی بنیاد اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک اس آیت کے مطابق نہ تو وہ سیکس ہے، نہ ذات، نہ رنگ، نہ نسل، نہ دولت، بلکہ وہ ہے تقوی، جس کا مطلب ہے اللہ میں یقین کرنا، پرہیزگار ہونا اور نیک عمل کرنا. جو کوئی زیادہ نیک عمل کرے گا، زیادہ پرہیزگار ہوگا، زیادہ اللہ پہ یقین رکھے گا، اس کے واسطے اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس اونچا درجہ ہے. بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز سے خبردار ہے. اور قرآن مجید فرماتا ہے سورہ روم میں سورہ نمبر 30 آیت نمبر 22 کہ اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں جنتوں اور زمینوں کی پیدائش، اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا فرق، بے شک اس میں نشانیاں ہیں جاننے والوں کے لیے. قرآن مجید فرماتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
مختلف طرح کی زبانیں پیدا کی اور رنگ پیدا کیے، کالے انسان، گورے، گیہوئے، پیلے. اور یہ نشانیاں ہیں. رنگوں اور زبانوں کا یہ اختلاف ایک دوسرے کو کمتر سمجھنے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ہر وہ زبان جو اس دنیا میں موجود ہے وہ میٹھی زبان ہے. آپ کو عجیب لگ سکتی ہے جو آپ کے لیے اجنبی ہے. جس زبان کو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا، اسے سن کر آپ کو ہنسی آ سکتی ہے، مگر جو لوگ اس زبان کو بولتے ہیں ان کے لیے وہ سب سے میٹھی زبان ہے. اس لیے اللہ فرماتا ہے اس نے پیدا کی مختلف زبانیں اور رنگ، جس سے تم ایک دوسرے کو پہچان سکو اور جان سکو. اور قرآن مجید فرماتا ہے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 70، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ رب العزت نے آدم کی اولاد کو عزت سے نوازا. اللہ یہ نہیں فرماتا کہ اس نے صرف عربوں کو عزت بخشی یا امریکنوں کو یا کسی خاص قوم کو، بلکہ اللہ نے عزت بخشی تمام اولاد آدم کو بغیر قوم، نسل، ذات، سیکس کا فرق کیے ہوئے. اور بہت سے ماننے والے ہیں اور بہت سے مذاہب ہیں جن کا یقین ہے کہ تمام انسانیت کو ایک ہی جوڑے سے پیدا کیا گیا، وہ ہے آدم اور حوا علیہ السلام. لیکن کچھ ماننے والے ہیں جو کہتے ہیں یہ سب عورت کے گناہ کے سبب سے ہوا. وہ ہیں حضرت حوا، اللہ ان سے راضی ہو. یعنی ہر انسان کی پیدائش ایک گناہ سے ہوئی، اور وہ لوگ الزام صرف عورت پہ تھوپتے ہیں، یعنی حوا انسانیت کی پستی کی ذمہ دار. حقیقت میں قرآن آدم اور حوا علیہ السلام کے واقعات کے بارے میں بتاتا ہے بہت سی جگہوں پر، لیکن ہر جگہ پر برابری کے ساتھ دونوں کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے، یعنی آدم اور حوا علیہ السلام. اگر آپ پڑھیں سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 19 سے 27، آدم اور حوا علیہ السلام کا ذکر 1 درجن سے زیادہ بار کیا گیا ہے. اور قرآن فرماتا ہے کہ ان دونوں نے نافرمانی کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ رب العزت کی، اور دونوں نے توبہ کی اور دونوں کو معاف کر دیا گیا. دونوں برابر کے شریک ہیں اس غلطی میں. قرآن مجید میں ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے جو صرف حضرت حوا پر الزام لگاتی ہو، اللہ جن سے راضی ہوا. لیکن ایک آیت ایسی ہے قرآن میں، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 121، جس کے مطابق صرف آدم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی. لیکن اگر آپ قرآن پڑھیں تو دونوں برابری سے ذمہ دار ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کے لیے. دونوں نے توبہ کی اور دونوں کو بخش دیا گیا. اور کچھ ماننے والے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ کیونکہ حوا نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور وہی انسان کے گنہگار پیدا ہونے کی ذمہ دار ہے، مگر اسلام ایسا نہیں مانتا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سزا کے طور پر عورت کو درد زاہ دے دیا، یعنی لیبر پینز. اس کا مطلب حمل ایک سزا ہے کچھ لوگوں کے مطابق، لیکن اسلام اس بات کو نہیں مانتا. اور قاری صاحب نے قرآن مجید کی ایک آیت کا حوالہ دیا ہے سورہ نساء سے سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1، جس کے مطابق اس کو کی عزت کرو جس نے تمہیں سنبھالا ہو. اسلام میں حمل عورت کے مرتبے کو گھٹاتا نہیں ہے بلکہ بڑھاتا ہے. اور قرآن فرماتا ہے سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 کہ اے لوگوں، ہم نے تاکید کی تمہیں ماں باپ کے ساتھ بھلائی کی، مصیبت پر مصیبت جھیل کر تمہاری ماں نے اسے کوکھ میں رکھا اور 2 سال تک اسے دودھ پلایا. قرآن فرماتا ہے سورہ احقاف میں سورہ نمبر 46 آیت نمبر 15، ہم نے انسان کو تاکید کی اپنے ماں باپ سے بھلائی کرے. تکلیف سے اس کی ماں نے اسے کوکھ میں رکھا اور تکلیف اٹھا کر اس نے پیدا کیا. حمل عورت کا مرتبہ بڑھاتا ہے، یہ گھٹاتا نہیں. اور اسلام میں عورت اور مرد برابر ہیں. اور ایک حدیث کے مطابق جس کا ذکر ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 8 کتاب الادب میں باب نمبر 2 حدیث نمبر 2، ایک شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے اس نے پوچھا کہ اس دنیا میں کون ایسا ہے جو حقدار ہے سب سے زیادہ میری محبت اور خدمت کا؟ اور نبی نے فرمایا تیری ماں. آدمی نے پوچھا اس کے بعد؟ نبی نے فرمایا تیری ماں. آدمی نے پوچھا اس کے بعد کون؟
نبی نے تیسری بار فرمایا تیری ماں. آدمی نے پوچھا اس کے بعد کون؟ تب نبی نے فرمایا تیرا باپ. مختصر یہ کہ 75% یعنی بچوں کی محبت اور خدمت کا پونا حصہ صرف ماں کے لیے ہے. 25% یعنی پاؤ حصہ محبت اور خدمت کا باپ کے لیے ہے. مختصر یہ کہ ماں کو ملتا ہے سونے کا تمغہ، اس کو ملتا ہے چاندی کا تمغہ، اور اسی کو ملتا ہے تانبے کا تمغہ، اور باپ کو صرف تسلی بخش انعام سے ہی کام چلانا پڑتا ہے. یہ ہے اسلام کی تعلیمات. اسلام میں مرد اور عورت برابر ہیں، لیکن برابری کا مطلب ہو بہو ہونا نہیں. بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، خاص کر جب اسلام میں عورت کی بات ہوتی ہے. بہت سے مسلموں اور غیر مسلموں کو ایک غلط فہمی ہے جسے دور کیا جا سکتا ہے اگر آپ معتبر ذریعے کو سمجھیں جو قرآن اور صحیح حدیث ہے. جیسا کہ میں نے کہا، مرد اور عورت کلی طور پر برابر ہیں، لیکن برابری کا مطلب ہو بہو نہیں ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر طلبہ کی ایک جماعت میں دو طلبہ طالب علم اے اور بی دونوں اول آتے ہیں اور دونوں کو ملتے ہیں 100 میں سے 80 نمبر، لیکن اگر آپ جوابی پرچے پر غور کریں اس میں 10 سوال ہیں، ہر سوال کے لیے 10 نمبر. پہلے جواب میں طالب علم اے پاتا ہے 10 میں سے 9 نمبر، طالب علم بی پاتا ہے 10 میں سے 7 نمبر. اس لیے سوال نمبر 1 میں طالب علم اے طالب علم بی سے بنسبت آگے ہے. سوال نمبر 2 میں طالب علم بی پاتا ہے 10 میں سے 9 نمبر اور طالب علم اے پاتا ہے 10 میں سے 7. سوال 2 میں طالب علم بی طالب علم اے سے بنسبت آگے ہے. باقی کے 8 سوالوں میں دونوں پاتے ہیں 10 میں سے 8، اور اگر آپ دونوں طلبہ کے نمبر جوڑیں تو دونوں پاتے ہیں 100 میں سے 80. اس لیے اگر آپ دونوں کا تجزیہ کریں طالب علم اے اور بی کلی طور پر برابر ہیں، لیکن کچھ سوالوں کے جواب میں طالب علم اے بنسبت آگے ہے، کچھ سوالوں کے جواب میں طالب علم بی بنسبت آگے ہے، لیکن کلی طور پر دونوں برابر ہیں. اسی طرح اسلام میں مرد اور عورت برابر ہیں. بھائی چارے کا مطلب اسلام میں یہ نہیں ہے کہ صرف ایک ہی جنس کے لوگ برابر ہیں. عالمی بھائی چارے کا مطلب اسلام میں یہ ہے کہ نسل، ذات پات کے علاوہ یہاں تک کہ جنس بھی کلی طور پر برابر ہیں. اسلام میں مرد اور عورت برابر ہیں، لیکن کچھ مسئلوں میں مرد کو برتری ہے، کچھ معاملوں میں عورت کو برتری حاصل ہے، لیکن کلی طور پر دونوں برابر ہیں. مثال کے طور پر اگر ایک چور میرے گھر میں گھس آتا ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں عورتوں کے حقوق کو مانتا ہوں، عورتوں کی آزادی میں یقین رکھتا ہوں، اس لیے میری بہن، میری بیوی، میری ماں کو جا کر چور سے لڑنا چاہیے. کیونکہ اللہ فرماتا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34 کہ اللہ نے مرد کو زیادہ طاقت دی، یعنی آدمی زیادہ طاقتور ہے عورت سے. اس لیے جہاں طاقت کا سوال ہے آدمی کو برتری حاصل ہے، کیونکہ ان کو زیادہ طاقت دی گئی ہے، یہ ان کا فرض ہے عورتوں کی حفاظت کرنا. یہاں مرد کو برتری ہے. جہاں محبت اور خدمت کا سوال ہے جو بچوں کو اپنے ماں باپ کو دینی چاہیے، وہاں عورت کو برتری حاصل ہے. جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ ماں پاتی ہے 3 گنا زیادہ احترام اور خدمت باپ کے بنسبت. یہاں عورت کو برتری حاصل ہے، لیکن کلی طور پر اگر آپ غور کریں آدمی اور عورت اسلام میں برابر ہیں. اور زیادہ تفصیل کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں میرا ویڈیو کیسٹ جس کا موضوع ہے ویمنز رائٹس ان اسلام، ماڈرنائزنگ اور آؤٹ ڈیٹڈ. اس کے پہلے حصے میں تقریر ہے اور دوسرے حصے میں سوال جواب کا دور ہے. اس کیسٹ میں اس موضوع پر تفصیل سے بات کی گئی ہے اور بہت سی غلط فہمیاں جو لوگوں کے دماغوں میں ہیں یہاں دور کی گئی ہیں. اور میں نے اس تقریر میں اسلام میں عورتوں کے حقوق کو 6 بڑے حصوں میں بانٹا ہے: روحانی حقوق، معاشی حقوق، سماجی حقوق، قانونی حقوق، تعلیمی حقوق اور سیاسی حقوق. اور میں نے وہاں خلاصہ کیا ہے کہ کلی طور پر مرد اور عورت برابر ہیں. اسلام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تصور اس خدا برتر کا تصور نہیں ہے جو دیوتا ہے کسی خاص نسل یا ایک خاص انسانی گروہ کا،
لیکن قرآن فرماتا ہے سورہ فاتحہ میں سورہ نمبر 1 آیت نمبر 2، الحمدللہ رب العالمین، حمد کرتا ہوں تمام جہانوں کے رب کی۔ خدا برتر کو کہا گیا ہے رب العالمین، تمام جہانوں کا رب۔ اور قرآن مجید کی آخری سورت جو ہے سورہ ناس، سورہ نمبر 114 آیت نمبر 1، جس کے مطابق قل اعوذ برب الناس، یعنی میں پناہ مانگتا ہوں رب کی جو تمام انسانوں کا رب ہے۔ خدا برتر اللہ سبحانہ و تعالی تمام انسانوں کا رب ہے، نہ کہ لوگوں کے ایک خاص گروہ کا یا ایک خاص نسل کا۔ اور قرآن مجید میں بہت سی آیات ہیں جو شروع ہوتی ہیں یہ کہہ کر یا ایھا الناس، اے انسانوں، یا ایھا الناس، اے انسانوں، یا ایھا الناس، اے انسانوں۔ اور میں نے بھی اپنی تقریر کے شروع میں 2 آیتوں کا حوالہ دیا ہے جو شروع ہوتی ہیں یا ایھا الناس، اے انسانوں۔ اور قرآن مجید فرماتا ہے سورہ بقرہ میں بھی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 168، یا ایھا الناس، اے لوگوں، زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ پیو اور شیطانی راہ پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تمام دنیا میں عالمی بھائی چارے کو عام کرنے کے لیے اسلام میں ہے ایک اخلاقی معیار، ایک اخلاقی قانون جو مدد کرتا ہے بھائی چارے کو عام کرنے میں ساری دنیا میں، سارے عالموں میں۔ قرآن مجید فرماتا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی ایک کی جان بچا لے اس نے تو گویا تمام لوگوں کو بچا لیا۔ قرآن فرماتا ہے اگر کوئی شخص کسی انسان کو قتل کرتا ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، یہ مخصوص نہیں کرتا نسل کو یا ذات یا رنگ یا مسلک کو، اگر کوئی انسان مارتا ہے کسی انسان کو سوائے اس کے کہ وہ قاتل ہو یا زمین پر فساد پھیلاتا ہو، تو یہ اسی طرح ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ اور اگر وہ انسان کسی کو بچاتا ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، کسی ذات رنگ یا عقیدے سے ہو، ٹھیک ویسے ہی ہے جیسے اس نے سارے انسانوں کو بچایا۔ قرآن کے پاس ہیں بہت سے قانون اخلاقی انتظام کے لیے جن سے عالمی بھائی چارہ عام ہو جائے گا تمام کائنات میں۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ کبھی کسی کو چوری نہیں کرنی چاہیے، یہ ایک جرم ہے، یہ ایک گناہ ہے۔ اسلام کے پاس ایک طریقہ ہے زکوٰۃ کا، جو یہ ہے کہ کوئی امیر آدمی جس کے پاس بچت ہے نصاب سے زیادہ یعنی 85 گرام سونا، تو اسے اپنی بچت کا 2.5% ہر قمری سال خیرات میں دینا چاہیے۔ اگر دنیا کا ہر انسان زکوٰۃ دے تو غریبی اس دنیا سے مٹ جائے گی، دنیا میں ایک بھی انسان ایسا نہیں ہوگا جو بھوک سے مرے گا۔ اور قرآن مجید فرماتا ہے کہ تمہیں اپنے پڑوسیوں کا پیار اور مدد کرنی چاہیے۔ قرآن فرماتا ہے سورہ ماؤن میں سورہ نمبر 107 آیت نمبر 1 سے 7، أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاعُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ کیا تو نے اسے کبھی دیکھا جو روزے جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہی وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھلانے کی رغبت نہیں دیتا۔ ان نمازیوں کے لیے افسوس اور ویل نامی جہنم کی جگہ ہے، جو اپنی نماز سے غافل ہیں، جو ریاکار ہیں اور برتنے کی چیز روکتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے کہ لعنت ہے ان لوگوں کے لیے جو پڑوسیوں کی بھی مدد نہیں کرتے۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسلمان نہیں ہے جو سوتا ہے بھر پیٹ کھا کر جبکہ اس کے پڑوسی بھوکے ہیں، جس کا مطلب ہے کوئی شخص جو سوتا ہے بھر پیٹ کھا کر، یعنی جس نے خوب کھانا کھایا جبکہ اس کے پڑوسی بھوکے ہیں، تو اس نے نافرمانی کی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ فضول خرچی مت کرو،
قرآن فرماتا ہے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 26 اور 27 کہ اور اسراف اور بیجا خرچ سے بچو. بیجا خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے. اگر تم ایک فضول خرچ ہو تو یقیناً تم سبب ہو عالمی بھائی چارے کو خراب کرنے کا، کیونکہ اگر ایک شخص گنواتا ہے وہ نفرت پیدا کرتا ہے، دشمنی پیدا کرتا ہے، یہ پیدا کرتا ہے حسد بھائیوں کے بیچ میں. ایک شخص کو چوری نہیں کرنی چاہیے، ایک شخص کو خیرات دینی چاہیے، ایک شخص کو پڑوسیوں کی مدد کرنی چاہیے. یہ سب اخلاقی طور طریقے جو قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں. قرآن آگے فرماتا ہے کہ تمہیں رشوت نہیں دینی چاہیے. قرآن فرماتا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 188 کہ اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو، نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا کر لیا کرو، جس کا مطلب ہے اپنی دولت مت استعمال کرو لوگوں کو رشوت دینے میں. اس طرح تم دوسروں کی دولت کھاؤ گے. اسلام اپنے بھائی کی دولت کھانے کی اجازت نہیں دیتا ہے. اور قرآن مجید فرماتا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، انما الخمر والمیسر، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور بت وغیرہ، والانصاب والازلام اور قرا کے تیر، یہ سب گندی باتیں، رجس من عمل شیطان، شیطانی کام ہیں، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، ان سے بالکل الگ رہو تاکہ فلاح یاب ہو. قرآن مجید فرماتا ہے کہ پرہیز کرو نشہ کرنے سے، شراب سے، منشیات سے، جوئے سے، پتھروں کی پرستش سے، غیب کی باتیں بتانے سے. یہ سب شیطان کے کام ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ نشہ ایک بنیادی جڑ ہے جو سبب ہے سماج میں بہت سی برائیوں کا. یہ روکتا ہے عالمی بھائی چارے کو عام ہونے سے. اور آدات کے حساب سے جو ہمیں بتاتے ہیں کہ امریکہ میں اوسطاً ہر دن 1900 سے زیادہ زنا بالجبر ہوتے ہیں، اور زیادہ تر معاملوں میں یا تو شکار یا زانی نشہ کیے ہوتے ہیں. اور عادات بتاتے ہیں کہ امریکہ میں 8% لوگ محرموں سے سیکس میں مبتلا ہیں، جس کا مطلب امریکہ میں ہر 12واں یا 13واں شخص آپ کو ایسا ملے گا جو محرموں سے سیکس کر چکا ہے، یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں سے جنسی رشتے رکھتا ہے. باپ اور بیٹی، بیٹا اور ماں، بھائی اور بہن، اور زیادہ تر تقریباً سبھی معاملوں میں یہ سب نشے کی حالت میں ہوتا ہے. ایڈز دنیا میں پھیل رہا ہے، اس کا ایک سبب منشیات ہے. اس لیے قرآن فرماتا ہے منشیات اور جوا یہ شیطان کے کام ہیں، پرہیز کرو ان کاموں سے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اگر تم ان بری چیزوں سے پرہیز کرتے ہو تو یہ عالمی بھائی چارے کی مدد ہوگی تمام کائنات میں پھیلنے کے لیے. قرآن مجید فرماتا ہے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 32 خبردار زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا، کیونکہ وہ بڑی بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے. اسلام بدکاری کے خلاف ہے. قرآن مجید فرماتا ہے سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 11 اور 12 کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، کوئی جماعت دوسری جماعت سے مسخرہ پن نہ کرے، ممکن ہے کہ یہ اس سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں عورتوں سے مسخرہ پن کریں، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہو. اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ، اور نہ کسی کو برے لقب دو. بہت بدگمانیوں سے بچو. یقین مانو بعض بدگمانیاں گناہ ہیں. اور بھید نہ ٹٹولا کرو، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے. کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا؟ قرآن فرماتا ہے کہ اگر آپ غیبت کرتے ہیں، آپ کسی پر پیٹھ پیچھے تہمت لگاتے ہیں، یہ ٹھیک اسی طرح ہے جیسے آپ کھا رہے ہوں اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت. اور مردار بھائی کا گوشت کھانا دوہرا گناہ ہے. مردار گوشت کھانا اپنے آپ میں حرام ہے، اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا دوہرا جرم ہے.
یہاں تک کہ آدم خور جو کھاتے ہیں انسانی گوشت، وہ بھی نہیں کھاتے اپنے بھائی کا گوشت. اس لیے اگر آپ غیبت کرتے ہیں، اگر آپ کسی کے پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں بری بات کرتے ہیں، یہ دوہرا جرم ہے، یہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے. اور قرآن جواب دیتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے تمہیں اس سے گھن آئے گی، کوئی اسے پسند نہیں کرے گا. قرآن فرماتا ہے سورہ ہمزہ میں، سورہ نمبر 104 آیت نمبر 1، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کی جو عیب ٹٹولنے والا، غیبت کرنے والا ہو. اخلاقی طور طریقوں کے یہ سارے قانون جو دیے گئے ہیں قرآن مجید اور صحیح حدیث میں، وہ عالمی بھائی چارے کو بڑھاوا دیتے ہیں. عالمی بھائی چارے پر بات کرنے کے علاوہ اسلام کی خاصیت یہ کہ یہ عملی طور پر عالمی بھائی چارے کو قائم کرتا ہے. مسلمان دن میں 5 بار اپنی نمازوں میں عالمی بھائی چارے کا مظاہرہ کرتے ہیں. جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہم عملی طور پر مظاہرہ کرتے ہیں عالمی بھائی چارے کا. صحیح بخاری میں یہ بتایا گیا ہے، جلد نمبر 1 کتاب الاذان میں، باب نمبر 75 حدیث نمبر 692، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب ہم نماز کے واسطے کھڑے ہوتے، ایک صحابی کا کاندھا برابر کھڑے صحابی سے ملا ہوتا، ہمارے پاؤں برابر والے پاؤں سے چھو رہے ہوتے. پیارے نبی نے فرمایا، یہ بتایا گیا ہے سنن ابو داؤد میں، جلد 1 کتاب الصلاح، باب نمبر 245 حدیث نمبر 666، ہمارے نبی نے فرمایا نماز شروع کرنے سے پہلے کہ صفیں سیدھی کرو، کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہو اور درمیان میں کوئی فاصلہ یا جگہ شیطان کے لیے نہ چھوڑو. نبی نے فرمایا نماز میں ایک دوسرے کے قریب کھڑے ہو اور شیطان کے داخل ہونے کے لیے کوئی جگہ مت چھوڑو. نبی اس شیطان کا ذکر نہیں کر رہے تھے جسے آپ دیکھتے ہیں اونیڈا ٹی وی ایڈ میں. آپ اونیڈا ٹی وی ایڈ جانتے ہیں، شیطان 2 سینگوں اور 1 پونچھ والا. نبی اس شیطان کا ذکر نہیں کر رہے تھے، وہ تو ذکر کر رہے تھے نسل پرستی کے شیطان کا، ذات پات کا، رنگ کا، دولت کا، بنا لحاظ کے، چاہے امیر ہو یا غریب، چاہے بادشاہ ہو یا فقیر. جب آپ عبادت کے لیے کھڑے ہوں، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو کاندھے سے کاندھا ملا کر، کیونکہ اس طرح بھائی چارہ بڑھتا ہے. نسل کا شیطان، ذات پات کا، رنگ کا، عقائد کا، دولت کا آپ کے درمیان نہیں آتا. اور بین الاقوامی بھائی چارے کی بہترین مثال آپ کو حج کے دوران دیکھنے ملتی ہے. تقریباً 25 لاکھ لوگ دنیا کے الگ الگ مقامات سے آتے ہیں مکہ حج ادا کرنے کے لیے. لوگ دنیا کے الگ الگ مقامات سے، امریکہ سے، کینیڈا سے، یو کے سے، سنگاپور سے، ملیشیا سے، انڈیا سے، پاکستان سے، انڈونیشیا سے، دنیا کے الگ الگ مقامات سے آتے ہیں. اور آدمی بغیر سلے کپڑے کے 2 ٹکڑے پہنے ہوتے ہیں جو اکثر سفید ہوتے ہیں. آپ نہیں پہچان سکتے جو شخص آپ کے برابر کھڑا ہے وہ بادشاہ ہے یا پھر فقیر ہے. یہ بہترین مثال ہے بین الاقوامی بھائی چارے کی. یہ دنیا کا سب سے بڑا سالانہ اجتماع ہے. 25 لاکھ لوگ اکٹھا ہوتے ہیں ہر سال، اور جو انسان آپ کے برابر کھڑا ہے آپ نہیں جان سکتے کہ وہ بادشاہ ہے یا فقیر. بنا لحاظ کیے کہ امیر ہے یا غریب، کالے ہیں یا گورے، دنیا کے جس حصے سے بھی آپ آ رہے ہیں آپ نے پہنی ہے ایک ہی طرح کی پوشاک. اور ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی تقریر میں حجۃ الوداع کے موقع پر، آپ نے فرمایا اللہ صرف ایک ہے اور کوئی عرب بڑا نہیں ہے کسی غیر عرب سے، نہ ہی غیر عرب بڑا ہے ایک عرب سے. ایک گورا بڑا نہیں ہے ایک کالے سے، نہ ہی ایک کالا گورے سے. بڑا ہونے کا ایک ہی معیار ہے تقوی. یہ ہے نیکی، یہ ہے دینداری، یہ ہے اللہ کا خوف. قطع نظر آپ کا تعلق کسی بھی نسل سے ہو، آپ کا رنگ کچھ بھی ہو، یہ بات آپ کو بڑا نہیں بناتی. اللہ کے نزدیک سب برابر ہیں. اگر آپ زیادہ دیندار ہیں، زیادہ اللہ سے آگاہ ہیں، زیادہ نیک ہے، صرف تبھی آپ دوسرے انسانوں سے برتر ہو سکتے ہیں. اور جب حج ادا کیا جاتا ہے ہر شخص پکارتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک.
وہ دوہراتے رہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہاں تک کہ جب وہ لوٹتا ہے حج سے وہ ہمیشہ اس کے دماغ میں رہتا ہے لبیک اللہم لبیک، جس کا مطلب ہے میں حاضر ہوں اے میرے رب، میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں، ان الحمد والنعمت، تمام عبادتیں تیرے لیے ہیں، سب عطا کیا ہوا تیرا ہے، لک والملک لا شریک لک، تجھی سے ہی ساری سلطنتیں تمام کائنات اور تیرا کوئی شریک نہیں ہے، یہ نقش ہو جاتا ہے اس کے ذہن میں کہ لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں اے میرے رب، میں حاضر ہوں۔ اور اسلامی یقین کی بنیاد ہے یقین رکھنا کہ ایک ہے اور واحد ہے، بنانے والا اور پالنے والا تمام کائنات کو، وہ اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے، اور ایک اللہ میں یقین رکھنے کے سبب سے ہی ہو سکتا ہے عالمی بھائی چارہ۔ اس کا مطلب ہے اسی اللہ نے تمام انسانوں کو بنایا، چاہے آپ امیر ہیں یا غریب، چاہے آپ ایک مرد یا عورت، چاہے کالا یا گورا، کسی بھی ذات رنگ یا عقیدے سے آپ کا تعلق ہو، سب برابر ہیں، کیونکہ سب کو بنایا ہے ایک اور واحد بنانے والے نے، خدا برتر نے۔ اگر آپ صرف ایک خدا کو مانتے ہیں تو عمل میں لا سکتے ہیں عالمی بھائی چارے کو۔ یہی سبب ہے کہ سبھی بڑے مذاہب جو خدا کے تصور میں یقین رکھتے ہیں ان میں سے زیادہ تر یقین رکھتے ہیں وجود پر ایک خدائے برتر کے، اور آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق مذہب کا مطلب ہے ایک یقین انسانوں پر حکومت کرنے والی سب سے بڑی طاقت میں ایک خدا یا بہت سے جو عبادت اور فرما برداری کے لائق ہے۔ اس لیے مختصر میں اگر آپ تجزیہ کرنا چاہتے ہیں کسی مذہب کا تو آپ کو سمجھنا ہوگا اس مذہب میں خدا کا تصور، اور کسی بھی مذہب میں خدا کے تصور کو سمجھنے کا بہترین طریقہ یہ نہیں ہے کہ دیکھا جائے ماننے والے کیا کر رہے ہیں، کیونکہ بہت سے ماننے والے خود نہیں جانتے ان کی مذہبی کتابیں خدا کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ بہترین طریقہ ہے تجزیہ کرنے کا کہ اس مذہب کی کتابیں خدا کے بارے میں کیا کہتی ہیں، اور قرآن حکیم فرماتا ہے سورہ آل عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64، قل یا اہل الکتاب، آپ کہہ دیجئے کہ اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں برابر ہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، ولا نشرک بہ شیئا، نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، نہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو ہی رب بنائیں، فإن تولوا، پس اگر وہ منہ پھیر لیں، فقولوا اشہدوا، تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو، بأننا مسلمون، ہم تو مسلمان ہیں، جھکاتے ہیں اپنی منشا کو سامنے اللہ کے۔ اللہ آپ کو ایک راستہ دکھاتا ہے کس طرح بات کی جائے مختلف لوگوں سے، یہ کہتا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں برابر ہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں۔ اس لیے خدا کے تصور کو سمجھنے کے لیے کسی بھی مذہب میں ہمیں سمجھنا ہوگا کہ کتابیں کیا بولتی ہیں خدا برتر کے بارے میں۔ اگر آپ نے خدا کے تصور کو سمجھ لیا آپ سمجھ جائیں گے مذہب کو۔ ہم سب سے پہلے تجزیہ کرتے ہیں خدا کے تصور کا ہندوازم میں۔ اگر آپ ایک عام ہندو سے پوچھیں گے جو عام آدمی ہے کہ کتنے خدا موجود ہیں، کوئی کہے گا 3، کوئی کہے گا 100، کوئی کہے گا 1000، جبکہ دوسرے کہیں گے 33 کروڑ 330 ملین۔ لیکن اگر آپ پوچھیں ایک قابل آدمی سے جو ماہر ہو ہندو کتابوں کا، وہ آپ کو بتائے گا کہ ہندوؤں کو حقیقت میں پوجنا چاہیے صرف ایک خدا کو، اور ان کو یقین رکھنا چاہیے صرف ایک خدا میں۔ لیکن عام ہندو یقین رکھتا ہے ایک فلسفی میں جسے کہا جاتا ہے پینتھیزم۔ عام ہندو کیا کہتا ہے کہ ہر چیز خدا ہے، پیڑ خدا ہے، سورج خدا ہے، چاند خدا ہے، بندر خدا ہے، انسان خدا ہے، سانپ خدا ہے۔ ہم مسلم کیا کہتے ہیں کہ سب کچھ خدا کا ہے، خدا کا لگا کر سب کچھ خدا کا ہے، پیڑ خدا کا ہے، سورج خدا کا ہے، چاند خدا کا ہے، بندر خدا کا ہے، انسان خدا کا ہے، سانپ خدا کا ہے۔
اس لیے بڑا فرق ہندو اور مسلمانوں کے بیچ یہ ہے کہ عام ہندو کہتا ہے کہ ہر چیز خدا ہے، ہم مسلمان کہتے ہیں سب کچھ خدا کا ہے، خدا کا لگا کر، صرف فرق ہے کا۔ اگر ہم سلجھا سکیں اس کا کے فرق کو، ہندو اور مسلمان ہم ایک ہو جائیں گے۔ ہم اسے کیسے کریں؟ قرآن فرماتا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں تمہیں برابر ہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ سب سے زیادہ عام کتاب جسے سب سے زیادہ پڑھتے ہیں ہندوؤں میں وہ ہے بھگوت گیتا۔ اگر آپ بھگوت گیتا پڑھیں ادھیائے 7 شلوک 20، یہ کہتا ہے کہ سب جن کی عقلیں ہڑپ لی ہیں دنیاوی خواہشات نے، وہ پوجا کرتے ہیں نیم دیوتاؤں کی، جس کا مطلب ہے وہ جن کی عقلیں ہڑپ لی ہیں دنیاوی خواہشوں نے، وہ پوچھتے ہیں دیوتاؤں کو ایک سچے خدا کے علاوہ۔ اور اگر آپ اپنشد پڑھیں جو ایک اور مذہبی کتاب ہے ہندوؤں کی، اس کا ذکر ہے چھندوگیا اپنشد میں ادھیائے 6 ورگ نمبر 2 شلوک نمبر 1، ایکم ایو دویتیم، صرف ایک خدا ہے دوسرا نہیں۔ اس کا ذکر ہے سویتاسواترا اپنشد میں ادھیائے نمبر 6 شلوک نمبر 9، نہ کسے کسج جنتا نہ کدیپا، جس کا مطلب ہے اس کا خدا برتر کا کوئی پالنہار نہیں ہے اور نہ ہی اس کے کوئی ماں باپ ہیں۔ اس کا ذکر ہے سویتاسواترا اپنشد میں ادھیائے نمبر 4 شلوک نمبر 19، نہ تस्य پرتما استی، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اس کا ذکر ہے سویتاسواترا اپنشد میں ادھیائے نمبر 4 شلوک نمبر 20 کہ اس کا کوئی آکار نہیں ہے، کوئی اسے آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا ہے۔ ہندوؤں کی کتابوں کے بیچ سب سے زیادہ ماننے ہیں وید۔ بنیادی طور پر 4 وید ہیں، رگ وید، یجروید، سام وید اور اتھرو وید۔ اگر آپ یجروید پڑھیں، اس کا ذکر ہے ادھیائے نمبر 32 شلوک نمبر 3، نتس پرتما استھی، اس کا کوئی عکس نہیں ہے، خدا برتر کوئی عکس نہیں رکھتا۔ اس کا ذکر یجروید میں ہے ادھیائے نمبر 40 شلوک نمبر 8 کہ خدا برتر بغیر جسم کا ہے اور پاک ہے۔ اور یجروید کا اگلا شلوک ادھیائے نمبر 40 شلوک نمبر 9 یہ کہتا ہے کہ اندھاتما پروشانتی یا سمبھوتی مپاستے، وہ اندھیروں میں جا رہے ہیں جو پوچھتے ہیں اسمبھوتی کو۔ اسمبھوتی کا مطلب قدرتی چیزیں جیسے ہوا، پانی، آگ۔ اور شلوک آگے کہتا ہے وہ اور زیادہ اندھیروں میں داخل ہو رہے ہیں جو پوچھتے ہیں سمبھوتی کو۔ سمبھوتی یعنی بنائی ہوئی چیز جیسے کرسی، میز، بت وغیرہ۔ یہ کون کہتا ہے؟ یجروید ادھیائے نمبر 40 شلوک نمبر 9۔ اور اگر آپ آگے پڑھیں گے اس بات کا ذکر کیا گیا ہے اتھرو وید میں ادھیائے نمبر 20 ہم نمبر 58 شلوک نمبر 3، دیو مہا اوسی، واقعی سب سے بڑا خدا برتر ہے۔ ویدوں کے درمیان سب سے زیادہ ماننے ہے رگ وید۔ اس بات کا ذکر ہے رگ وید میں کتاب نمبر 1 ہم نمبر 164 شلوک نمبر 46 کہ سادھو، سنت اور مہاپروش خدا برتر کو پکارتے ہیں بہت سے ناموں سے۔ اور اگر آپ پڑھیں رگ وید کتاب نمبر 2 ہم نمبر 1، بہت ساری صفات ہے خدا برتر کی، ان میں ایک ہے جس کا ذکر رگ وید میں ہے کتاب نمبر 2 ہم نمبر 1 شلوک نمبر 3، برہما۔ اگر آپ برہما کا ترجمہ انگریزی میں کریں، اس کے ایک معنی پیدا کرنے والا ہے۔ اگر عربی میں ترجمہ کریں اس کا مطلب ہے خالق۔ ہم مسلمانوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے اگر کوئی پکارتا ہے خدا برتر کو خالق یا پیدا کرنے والا یا برہما، لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ برہما خدا برتر ہے جس کے 4 سر ہیں اور ہر سر پر تاج ہے، ہم مسلمان اس کی سخت مخالفت کرتے ہیں، جبکہ آپ خلاف جا رہے ہیں سویتاسواترا اپنشد کے ادھیائے نمبر 6 شلوک نمبر 9 جو کہتا ہے نہ تس سے پرتما استی، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ آپ دے رہے ہیں ایک عکس خدا کو۔ ایک اور صفت بیان کی گئی ہے رگ وید میں کتاب نمبر 2 ہم نمبر 1 شلوک نمبر 3، وشنو۔ اور آپ وشنو کا ترجمہ انگریزی میں کریں گے، اس کا ایک مطلب ہے سنبھالنے والا، پالنے والا۔ اگر آپ عربی میں ترجمہ کریں تو اس کا مطلب ہے رب۔ ہم مسلمانوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے اگر کوئی خدا برتر کو پکارتا ہے رب۔
یا سنبھالنے والا یا پالنے والا یا وشنو کہہ کر. لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ وشنو خدائے برتر ہے جس کے 4 ہاتھ ہیں اور اس کے ایک ہاتھ میں چکر ہے ڈسکس اور اس کے ایک ہاتھ میں کمل ہے, ہم مسلم اس بات پر سخت اعتراض کرتے ہیں. جبکہ آپ ایک تصویر دے رہے ہیں خدائے برتر کو, آپ خلاف جا رہے ہیں یجوروید کے ادھیائے نمبر 32 شلوک نمبر 3 جو کہتا ہے ناتسیہ پرتما استی, اس کا کوئی عکس نہیں ہے. اس کا ذکر ہے رگ وید میں بھاگ نمبر 8 ادھیائے نمبر 1 شلوک نمبر 1, ماں چدنئی دی شنست, تمام تعریفیں اس اکیلے کے لیے ہیں, اس اکیلے کو پوجو. اس کا ذکر ہے رگ وید میں بھاگ نمبر 6 ہم نمبر 45 شلوک نمبر 16, یا ایک ات مشتہی, صرف ایک خدا ہے پوجو اس اکیلے کو. اور برہما سوترا بنیادی عقیدہ ہندوؤں کا یہ ہے, ایکم برہم دویتیہ ناستے نہنا ناستے کنچن, بھگوان ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے, نہیں ہے نہیں ہے ذرا بھی نہیں ہے, صرف ایک خدا ہے دوسرا نہیں ہے, نہیں ہے نہیں ہے ذرا بھی نہیں ہے. اس لیے اگر آپ ہندو کتابوں کو پڑھتے ہیں آپ سمجھیں گے خدا کا تصور ہندوازم میں. اب ہم تجزیہ کرتے ہیں خدا کے تصور کا یہودی مذہب میں. اس کا ذکر ہے ڈیوٹرانومی میں پرانے عہد نامے کی چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 4. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شما اسرائیل ادنا الحین و ادنا خط, یہ عبرانی قول ہے جس کا مطلب ہے سنو اے اسرائیل, خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے. اس کا ذکر ہے ائزایا کی کتاب میں چیپٹر نمبر 43 ورس نمبر 11, صرف میں خداوند ہوں اور میرے سوا کوئی بچانے والا نہیں. اس کا ذکر ہے ائزایا کی کتاب میں چیپٹر نمبر 45 ورس نمبر 5, میں خداوند ہوں اور کوئی بھی نہیں, میرے سوا کوئی خداوند نہیں. اس کا ذکر ہے ائزایا کی کتاب میں چیپٹر نمبر 46 ورس نمبر 9, میں خدا ہوں اور کوئی بھی نہیں, میں خدا ہوں اور کوئی مجھ سا نہیں. یہ فرمایا گیا ہے ایگزوڈس کی کتاب میں چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 3 سے 5, اور اسی طرح ڈیوٹرانومی کی کتاب میں بھی چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 7 سے 9. یہ کہتا ہے کہ میرے آگے تو اور معبودوں کو نہ ماننا. خدا برتر یہاں فرماتا ہے تو میرے آگے اور معبودوں کو نہیں ماننا, تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا, نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے. تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا, کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں. اس لیے اگر آپ پرانا عہد نامہ پڑھیں ہم سمجھ سکیں گے خدا کا تصور یہودی مذہب میں. اس سے پہلے کہ میں بات کروں عیسائیت میں خدا کے تصور پر, میں کچھ پوائنٹ کلیئر کرنا چاہوں گا کہ اسلام اکلوتا غیر عیسائی مذہب ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا ایمان کا لازم حصہ ہے. کوئی مسلم نہیں ہے اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام پر یقین نہیں رکھتا. ہمارا ایمان ہے کہ وہ بڑی عظمت والے پیغمبروں میں سے ایک تھے, اللہ سبحانہ و تعالی خدائے برتر کے. ہمارا ایمان ہے کہ وہ مسیحا تھے, مطلب کرائسٹ. ہمارا ایمان ہے کہ وہ پیدا ہوئے تھے معجزاتی طور پر بغیر کسی مرد کی مداخلت کے, جو آج کے ماڈرن زمانے کے کئی عیسائی نہیں مانتے. ہمارا ایمان ہے کہ انہوں نے اچھا کیا پیدائشی اندھوں اور کوڑیوں کو خدا کی اجازت سے. ہمارا ایمان ہے کہ انہوں نے مردوں کو زندہ کیا خدا کی اجازت سے. مسلمان اور عیسائی ساتھ ساتھ جا رہے ہیں. لیکن کچھ عیسائی ہیں جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ مسیح علیہ السلام انہوں نے خدائی دعویٰ کیا. حقیقت میں اگر آپ بائبل پڑھیں تو پوری بائبل میں ایک بھی واضح بیان ایسا نہیں ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام نے خود کو کہا ہو کہ وہ خدا ہیں, یا جہاں پر انہوں نے کہا ہو میری عبادت کرو. حقیقت میں اگر آپ بائبل پڑھیں عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا, اس کا ذکر ہے جان کی انجیل میں چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28, میرا باپ مجھ سے بڑا ہے. جان کی انجیل چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 29, میرا باپ سب سے بڑا ہے. میتھیو کی انجیل چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 28, میں خدا کے روح کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہوں. لیو کی انجیل چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 20, میں بدروحوں کو خدا کی قدرت سے نکالتا ہوں. جان کی انجیل چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 30, میں خود کچھ بھی نہیں کر سکتا, جیسا میں سنتا ہوں ویسا فیصلہ کرتا ہوں, اور میرا فیصلہ صحیح ہے کیونکہ میں اپنی مرضی نہیں چاہتا بلکہ اپنے باپ کی مرضی.
جو کوئی بھی کہتا ہے کہ میں اپنی مرضی نہیں چاہتا لیکن خدا کی مرضی، اس کا مطلب ہے وہ اپنی مرضی حوالے کر رہا ہے خدائے برتر کو، اور اگر عربی میں ترجمہ کریں اس کا مطلب ہے اسلام. اور جو کوئی اپنی مرضی خدائے برتر کے حوالے کرتا ہے اسے مسلم کہتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام یقیناً توریت یا نبیوں کو منسوخ کرنے نہیں آئے، حقیقت میں وہ ان کی تصدیق کرنے آئے. اور عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے کہا، اس کا ذکر ہے میتھیو کی انجیل میں چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 17 سے 20. انہوں نے کہا کہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں. یہ سارے حوالے بائبل کے کنگ جیمز ورژن سے لیے گئے ہیں. عیسیٰ السلام کہتے ہیں کہ مت سمجھو کہ میں توریت اور نبیوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں. میں منسوخ کرنے نہیں آیا ہوں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں. میں سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائے ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے. بس جو کوئی چھوٹے سے چھوٹے حکم کو بھی توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا، لیکن جو ان پر عمل کرے گا اور ان کی تعلیم دے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا. جب تک تمہاری راست بازی فقیہوں فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو تمہیں ماننا ہوگا ہر ایک قانون کو، پرانے عہد نامے کے، میں اس کے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تم اللہ کا کوئی عکس نہیں بنا سکتے. اور عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ وہ خدا ہیں. حقیقت میں انہوں نے فرمایا کہ انہیں خدا نے بھیجا تھا. اس کا ذکر ہے جان کی انجیل میں چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 24. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لفظ جو تم سنتے ہو میرے نہیں ہیں بلکہ میرے باپ کے ہیں جس نے مجھے بھیجا. اس کا ذکر ہے جان کی انجیل میں چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 3. یہ زندگی ابدی ہے تاکہ تم جان سکو صرف ایک اللہ ہے اور عیسیٰ مسیح جسے اس نے بھیجا ہے. اس کا ذکر ہے اعمال کی کتاب میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 22 کہ ہے اسرائیلیوں سنو، یہ باتیں سنو کہ عیسو ناصری ایک شخص تھا جس کا خدا کی طرف سے ہونا تم پر ان معجزوں اور عجیب کاموں اور نشانوں سے ثابت ہوا. خدا نے اس کے معرفت تم میں دکھائے، چنانچہ تم آپ ہی جانتے ہو. اور جب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب حکموں میں اول کون سا ہے، انہوں نے دہرایا جو پہلے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا. اس بات کا ذکر ہے مارک کی انجیل میں چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 29. شمع اسرائیل ادنا الحین و ادنا خد، اے اسرائیل سن، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے. اس لیے اگر آپ بائبل پڑھیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں خدا کا تصور عیسائیت میں. اب ہم تجزیہ کرتے ہیں اسلام میں خدا کے تصور کا. بہترین جواب جو کوئی شخص آپ کو دے سکتا ہے اسلام میں خدا کے تصور کے بارے میں وہ ہے سورہ اخلاص سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4 جو کہتی ہے قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے. ولم یکن لہ کفوا احد، نہ کوئی اس کا ہمسر ہے. یہ ہے 4 لائنوں کی تعریف خدائے برتر کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. کوئی شخص کہتا ہے کہ وہ خدائے برتر ہے، اگر وہ شخص ان 4 لائنوں کی تعریف پر پورا اترتا ہے تو ہم مسلمانوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے اس شخص کو خدائے برتر ماننے میں. پہلی قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. دوسری اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. تیسری لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے. چوتھی ہے ولم یکن لہ کفوا احد، نہ کوئی اس کا ہمسر ہے. یہ سورہ اخلاص سورہ نمبر 112 یہ کسوٹی ہے تھیولوجی کی. تھیو کا مطلب خدا، لوجی کا مطلب مطالعہ. سورہ اخلاص سورہ نمبر 112 قرآن حکیم سے کسوٹی ہے تھیولوجی کی. کوئی بھی خدائے برتر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اگر وہ امیدوار ان 4 لائنوں پر پورا اترتا ہے ہم اسے مان لیں گے خدائے برتر. اور عالمی بھائی چارے کو عام کرنے کے لیے
یہ لازم ہے کہ آپ مانیں اور عبادت کریں ایک خدا برتر کی. اس لیے جو کوئی خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اگر وہ ان 4 لائنوں کی تعریف پر پورا اترتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس امیدوار کو خدا مان لینے میں. آپ جانتے ہیں بہت سے جھوٹے لوگ ہیں جو خدا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. آئیے ہم تجزیہ کریں کہ وہ امتحان پاس کرتے ہیں یا نہیں. اور ایسے لوگوں میں سے ایک ہیں بھگوان رجنیش. آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ وہ خدا تھا. میری ایک تقریر کے درمیان سوال جواب کے وقت میں وہاں موجود تھا ہمارا ایک ہندو دوست جس نے کہا کہ ہندو نہیں مانتے بھگوان رجنیش کو خدا. میں نے اس سے کہا میں اتفاق کرتا ہوں اور میں نے ہندو صحیفے پڑھے ہیں, کہیں پر نہیں کہتے ہندو صحیفے کہ بھگوان رجنیش خدا ہے. میں نے کیا کہا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھگوان رجنیش خدا ہے. میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ہندوازم بھگوان رجنیش کو خدا تسلیم نہیں کرتا. آئیے ہم تجزیہ کریں ایسے لوگوں کے دعوے کا جو کہتے ہیں کہ بھگوان رجنیش خدا برتر ہے. پہلا امتحان ہے قل هو اللہ احد. کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہی ہے. کیا بھگوان رجنیش ایک ہی ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ بہت سے ایسے انسان ہیں جو خدا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. خاص طور سے اس ملک میں بہت سے لوگ خدا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. کیا وہ ایک ہی ہے؟ لیکن اس کے ماننے والے وہ کہتے ہیں نہیں وہ ایک ہی ہے. ہم چلتے ہیں اگلے امتحان پر. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. کیا بھگوان رجنیش بے نیاز ہے؟ ہم جانتے ہیں ان کی سوانح حیات سے ان کو بیماری تھی استھما کی, دائمی درد کمر کی, ڈائبٹیز یعنی شکر کی. اور وہ کہتے ہیں کہ امریکی سرکار نے جب انہیں گرفتار کیا انہوں نے انہیں دیا سلو پوائزن. تصور کیجئے خدا کو سلو پوائزن دیا گیا. تیسرا امتحان ہے لم یلد ولم یولد, نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے. اور ہم جانتے ہیں ان کی سوانح حیات سے کہ رجنیش مدھیہ پردیش میں پیدا ہوئے تھے. ان کے والدین تھے ماں باپ جو بعد میں چیلے بن گئے. اور 1981 کے سال میں رجنیش امریکہ جاتے ہیں اور ہزاروں امریکیوں کو بیوقوف بناتے ہیں. اور اوریگن ریاست میں وہ اپنا گاؤں بساتے ہیں رجنیش پورم کے نام سے. بعد میں امریکی سرکار نے انہیں گرفتار کیا اور انہیں جیل میں رکھا اور 1985 میں انہیں نکال دیا گیا. انہیں ملک سے باہر بھیج دیا گیا. وہ انڈیا واپس آتے ہیں 1985 میں اور پونا شہر میں وہ شروع کرتے ہیں خود کا ادارہ دا اوشو کمیون. اور اگر آپ وہاں جائیں یہ لکھا ہوا ہے وہاں پتھر پر کہ بھگوان رجنیش اوشو رجنیش کبھی پیدا نہیں ہوئے نہ کبھی مرے لیکن زمین کا دورہ کیا. انہوں نے 11 دسمبر 1931 سے 19 جنوری 1990 تک. وہ یہ لکھنا بھول گئے کہ ان کو ویزا نہیں دیا گیا تھا دنیا کے الگ الگ 21 ملکوں میں. تصور کیجئے کہ خدا برتر زمین کا دورہ کر رہا ہے اور اسے ویزے چاہیے. اور آخری امتحان ولم یکن لہ کفوا احد, کوئی اس جیسا نہیں ہے. یہ اتنا سخت ہے کہ کوئی نہیں پاس کر سکتا سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. خدا برتر ہی پاس کر سکتا ہے. جس لمحے آپ موازنہ کر سکتے ہیں خدا برتر کا دنیا میں کسی سے, دنیا میں کسی چیز سے, وہ خدا نہیں ہے. مثلاً اگر فرض کر لیں کوئی کہے خدا برتر 1000 گنا زیادہ طاقتور ہے آرنولڈ شوازنگر سے. آپ جانتے ہیں آرنولڈ کو, ایک شخص ہے جسے خطاب دیا گیا تھا مسٹر یونیورس کا, عالم کا سب سے طاقتور آدمی. اگر کوئی کہتا ہے خدا برتر کو 1000 گنا زیادہ طاقتور آرنولڈ شوازنگر سے, جس پل آپ خدا برتر کا موازنہ کر سکتے ہیں اس دنیا کی کسی بھی چیز سے, چاہے وہ آرنولڈ شوازنگر ہو یا کنگ کانگ یا دارا سنگھ, چاہے 1000 گنا ہو یا کروڑوں گنا, جس پل آپ خدا برتر کا دنیا کی کسی شے سے موازنہ کر سکتے ہیں تو وہ خدا برتر نہیں ہے. ولم یکن لہ کفوا احد, کوئی اس جیسا نہیں ہے. یہ 4 لائنوں کی تعریف ہے خدا برتر کی جو قرآن حکیم میں دی گئی ہے, جو دین کی کسوٹی ہے. اور قرآن حکیم فرماتا ہے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110 قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى. کہہ دیجئے کہ اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر, جس نام سے بھی پکارو تمام اچھے نام اسی کے ہیں. آپ پکار سکتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی نام سے, لیکن یہ خوبصورت نام ہونا چاہیے, یہ دماغ میں کوئی تصویر نہ بناتا ہو. اور نہیں دی گئی ہے 99 سے کم صفات قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. الرحمن الرحیم, انتہائی رحم کرنے والا, سب سے زیادہ رحیم, 99 سے کم نہیں ہے.
ہم مسلمان خدا برتر کو پکارتے ہیں عربی نام اللہ سے، اور وجہ یہ کہ ہم پسند کرتے ہیں خدا برتر کو عربی نام اللہ بجائے انگلش لفظ گاڈ کے، کیونکہ انگلش لفظ گاڈ کے ساتھ آپ شرارت بھی کر سکتے ہیں۔ مثلا اگر آپ گاڈ کے ساتھ ایس جوڑ دیں تو یہ ہو جاتا ہے گاڈز، گاڈ کی جمع، اور اللہ کی جمع نہیں ہوتی۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہی ہے۔ اگر آپ جوڑ دیں DESS گاڈ میں یہ ہو جاتا ہے گاڈس، جس کا مطلب ہے ایک مؤنث خدا۔ کوئی جنس نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا، وہ نہ تو مرد ہے اور نہ عورت۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا کوئی جنس نہیں ہے، اللہ ایک بے مثال لفظ ہے۔ اگر آپ فادر جوڑ دیں گاڈ کے ساتھ تو یہ ہو جاتا ہے گاڈ فادر، وہ میرا گاڈ فادر ہے، وہ میرا سرپرست ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں جیسے اللہ فادر یا اللہ ابا اسلام میں۔ اگر آپ مدر جوڑ دیں گاڈ میں تو ہو جاتا ہے گاڈ مدر۔ ایسا کچھ بھی نہیں جیسے اللہ مدر یا اللہ امی اسلام میں۔ اللہ ایک بے مثال لفظ ہے۔ اگر آپ ٹن لفظ لگا دیں گاڈ سے پہلے یہ ہو جاتا ہے ٹن گاڈ، مطلب نقلی خدا۔ ٹن اللہ جیسا کچھ بھی نہیں ہے اسلام میں۔ یہی سبب ہے ہم مسلم بہتر سمجھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کو عربی نام اللہ سے پکارنا بجائے انگلش لفظ گاڈ کے۔ لیکن اگر کچھ لوگ، کچھ مسلم لفظ گاڈ کا استعمال کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے تاکہ وہ جو نہیں جانتے اللہ کے تصور کے بارے میں وہ جان سکیں، تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن مناسب لفظ ہے اللہ، اسے زیادہ ترجیح دی جاتی ہے انگلش لفظ گاڈ کے مقابلے۔ اسلام میں عالمی بھائی چارہ صرف اوپر سے ہی نہیں پھیلتا ہے، یہ صرف دنیا اور کائنات کے تمام علاقوں اور لوگوں کو ہی نہیں سمیٹتا بلکہ اوپر سے نیچے تک جاتا ہے۔ عالمی بھائی چارہ اسلام میں ایمان کا عالمی بھائی چارہ سمیٹتا ہے اوپر سے نیچے تک نسلوں کو بھی جو تم سے پہلے آئیں اور ماضی میں چلی گئیں۔ عالمی بھائی چارہ اسلام میں سمیٹتا ہے موجود لوگوں کو اور ماضی کے لوگوں کو، چاہے آپ ایک نسل ہوں یا ایک قوم۔ یہ عالمی بھائی چارہ جو بھائی چارہ ایمان کا، یہ پھیلتا ہے اوپری طور پر، اسی طرح اوپر سے نیچے، اور اس ایمان کی بنیاد تمام مذہبوں میں اگر آپ تجزیہ کریں تو ایک پیدا کرنے والے کو ماننے میں ہے، ایک خدا برتر، اور اسی کے سبب سے ہے کہ عالمی بھائی چارہ عام ہو سکتا ہے تمام کائنات میں۔ اور ایمان کا یہ بھائی چارہ بہت بڑا ہے خونی رشتوں کے بھائی چارے سے۔ قرآن فرماتا ہے، جیسا میں نے پہلے ذکر کیا، والدین کی عزت کرنا چاہیے۔ قرآن فرماتا ہے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 اور 24 کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں حکم دیا کسی کی عبادت مت کرو لیکن اس کی، اور والدین سے رحم کا برتاؤ کرو، اور اگر ان میں سے کوئی یا وہ دونوں بزرگی کی عمر کو پہنچے ایک لفظ بھی حقارت کا مت کہو، انہیں اف تک مت کہو تم، بلکہ ان سے نیچے رکھو اپنی عاجزی کو اور انہیں عزت سے پکارو اور اللہ سے دعا کرو کہ ان کی پرورش کر جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی۔ اس کا مطلب آپ کو اپنے والدین کو محبت اور عزت دینی ہے اور انہیں دینے ہیں تمام مرتبے اور عزت۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم فرماتا ہے سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 15 یہ کہنے کے بعد کہ اپنے والدین کی عزت کرو، قرآن فرماتا ہے لیکن اگر وہ دونوں کوشش کریں کہ تو میرا شریک ٹھہرائے، ایسی چیز جس کا تجھے علم نہیں، اس کا مطلب وہ تجھ پر زور ڈالتے ہیں خدا برتر کا شریک ٹھہرانے پر، تو ان کا کہنا نہ مان، لیکن اس دنیا میں ان کا ساتھ دے انصاف اور رحم کے ساتھ۔ اس کا مطلب آپ کو اپنے والدین کا کہنا ماننا ہے جب تک وہ خدا برتر کے خلاف نہیں جاتے، خلاف احکام کے اللہ سبحانہ وتعالی کے، ہمیں انہیں ماننا ہے۔ اگر وہ خلاف جاتے ہیں احکام کے تو اللہ سبحانہ وتعالی برتر ہے، زیادہ بڑا۔ ایمان کا بھائی چارہ عالمی ہے، یہ کہیں زیادہ بڑا ہے خونی رشتوں کے بھائی چارے سے۔ اور قرآن فرماتا ہے سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24 قل ان کان آباؤکم، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ و ابناؤکم اور تمہارے لڑکے و اخوانکم اور تمہارے بھائی و ازواجکم تمہارے شریک زندگی شوہر اور بیویاں و عشیرتکم اور تمہارے کنبے قبیلے، اللہ پوچھتا ہے تم کسے ترجیح دیتے ہو؟ کیا تمہارے باپ، کیا تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری شریک زندگی شوہر اور بیویاں، یا تمہارے رشتہ دار؟
یہ تمام چیزیں مثال کے طور پر تمہارے باپ یا تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے شریک زندگی یا تمہارے رشتہ دار. اور اللہ آگے فرماتا ہے وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا. یہ دولت جو تم نے جمع کی، کاروبار جس میں تم معاملہ کرتے ہو، گھر جن میں تم رہتے ہو، اللہ فرماتا تم کسے ترجیح دیتے ہو؟ تم کسے ترجیح دیتے ہو؟ اور اللہ آگے فرماتا ہے کہ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. اگر تمہیں محبت ہے ان تمام 8 چیزوں کو اللہ سے زیادہ، اس کے رسول اور جہاد کرنے سے، یعنی اللہ کی راہ میں مقابلہ. اللہ فرماتا ہے اگر تمہارے والدین تمہیں کہتے ہیں خلاف جانے کے لیے اللہ کے، وہ کہہ سکتے ہیں چوری کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے، رشوت کے لیے، لوگوں کو مارنے کے لیے بے وجہ، اگر تمہارے والدین تمہیں راہ دکھاتے ہیں احکام کے خلاف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، چاہے وہ تمہارے بیٹے ہوں، چاہے وہ تمہارے بھائی ہوں، تمہارے شریک زندگی ہوں، یا تمہارے رشتہ دار، یا تم خود خلاف جاتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دولت کے لیے جو تم نے جمع کی ہو، کاروبار جن میں معاملات کرتے ہو، گھر جن میں تمہیں رہنا پسند ہو. اللہ فرماتا ہے اگر تم چاہتے ہو ان تمام 8 چیزوں کو اللہ سے زیادہ، اس کے رسول اور اس کی راہ میں جدوجہد کرنے سے زیادہ، اللہ فرماتا ہے فتربصوا، رکو حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. رکو جب تک اللہ بھیجتا ہے اپنا فیصلہ تمہاری طرف، جب تک اللہ بھیجتا ہے تباہی تمہاری طرف. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں کرتا. جب عقیدے کی بھائی چارے کی بات آتی ہے، یہ بہت بڑا ہے رشتوں کے بھائی چارے سے. اور آگے قرآن فرماتا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 135 کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، عدل و انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے اور خوشنودی مولا کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، گو وہ خود تمہارے اپنے خلاف ہو یا اپنے ماں باپ کے یا رشتہ دار، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، اللہ دونوں کی حفاظت کرتا ہے. جس کا مطلب اگر آپ کو انصاف کی حمایت کرنی ہے، شہادت دینی ہے، گواہی دینی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اللہ فرماتا ہے انصاف کی حمایت کرو. یہاں تک کہ اگر تمہیں بولنا ہے اپنے خلاف، اپنے والدین کے خلاف، اپنے رشتہ داروں کے خلاف، چاہے لوگ امیر ہوں یا غریب، کہ اللہ سب کا نگہبان ہے. اس کا مطلب جب بات انصاف کی ہو، سچ کی ہو، انصاف کہیں بڑا ہے خونی رشتوں سے. عقیدے کا بھائی چارہ آگے بڑھ جاتا ہے دوسرے تمام بھائی چاروں سے، اور عقیدے کا بھائی چارہ، عالمی بھائی چارہ قائم ہوتا ہے ایک پیدا کرنے والے کے بنیادی تصور پر یقین رکھنے سے، یعنی ایک خدا برتر، ایک اللہ سبحانہ و تعالی. تمام مذہب یہی سبق دیتے ہیں ہمیں. اور قرآن فرماتا ہے جیسے میں نے پہلے کہا سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، ایسی بات کی طرف آؤ جو ہم میں تمہیں یکساں ہے. پہلی بات کون سی ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں. ایک خدا برتر میں صرف یقین رکھنا کافی نہیں ہے، تمہیں عبادت بھی کرنی چاہیے صرف ایک خدا برتر کی. اور اگر تم مانتے ہو اور عبادت کرتے ہو صرف ایک خدا برتر کی جو ایک ہے، تو عالمی بھائی چارہ عام ہوگا. بغیر ایک خدا برتر کے تصور کے بھائی چارہ اور انسانیت عام نہیں ہو سکتی تمام دنیا میں. اور قرآن حکیم فرماتا ہے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 108 کہ اور برا مت کہو ان کو جن کی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، کیونکہ پھر وہ براہ جہل اللہ کی شان میں گستاخی کریں گے. میں بات ختم کرنا چاہوں گا ایک حوالہ دیتے ہوئے قرآن حکیم کا سورہ نساء سے سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1 جو کہتی ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها، کہ ہے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.